لا نظیر له ومالک لا شریک له واحد لا ند له وماجد لا ضد له صمد لا كفو له وإله لا جزء له وأصلي وأسلم على سيدنا ومولانا محمد المصطفى خاتم الأنبياء وعلى آله الأتقياء وأصحابه الأصفياء وعترته النجباء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سلام على الياسين صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا خطيب الأنبياء والمرسلين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. لائق صد احترام ذیل احتشام ابروح علم و دانش استاذی مکرم قرۃ عیون صلحاء حضرت علامہ مولانا حافظ اظہر حسین نقشبندی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، محقق العصر، انتہائی محبتوں کے امین، فخر اہل سنت حضرت علامہ مولانا مفتی محمد ساجد محمود صاحب زیدہ مجد ہوں، برادر مکرم عاشق رسالت مآب فدائے حالدائی مرشد جناب بھائی نعمان مدنی صاحب، حضرت مولانا علی اصغر نقشبندی صاحب، فخر السادات قرۃ عیون صلحاء جناب پیر سید ظہور حسین شاہ صاحب، دیگر انتہائی قابل احترام برادران اسلام، حاضرین و سامعین، اللہ کریم کا شکر ہے کہ اس ذات نے ہمیں گناہ بخشوانے کا یہ موقع عطا فرمایا ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ جہاں اللہ والوں کا ذکر ہو وہاں اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، جہاں صالحین کا ذکر ہو، جو ذکر سننے والے یا کرنے والے ہیں، ان پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ جہاں صالحین کا ذکر ہو وہاں تو رحمتوں کا نزول ہو، اور جہاں سید الشہداء کا ذکر ہو وہاں اللہ کی کتنی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ میں اور آپ اہل سنت و جماعت ہیں، ہم حضور کی سنتیں اپنا کر اپنے آپ کو سنی تو کہلوا سکتے ہیں، ہم حضور کی سنتیں اپنا کر اپنے اوپر سنت رسول کا رنگ تو چڑھا سکتے ہیں، لیکن میں اور آپ اپنے اعضاء کو، اپنے وجود کو حضور کا ہم شکل نہیں بنا سکتے۔ ہم داڑھی شریف رکھ کے، امامہ شریف پہن کے یا دیگر حضور کی سنتیں اپنا کر سنی کہلوا سکتے ہیں، اپنے اوپر سنت کا رنگ تو چڑھا سکتے ہیں، اتباع رسول کا نور تو حاصل کر سکتے ہیں، پر ہم اپنی وجود کی شباہت کو حضور کا ہم شکل نہیں بنا سکتے۔ مجھے ایمان سے بتائیں وہ کتنے خوش نصیب تھے جن کے وجود کو اللہ نے شبیہ پیمبر پر ہی بنایا تھا، جن کے وجود کو شبیہ پیمبر پر بنایا تھا۔ سر اقدس سے لے کر سینہ انور تک حضرت امام حسن مجتبیٰ حضور کے مشابہ ہیں، اور سینے مبارک سے لے کر قدمین شریفین تک امام مقام امام حسین حضور کے مشابہ ہیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور کے وصال کے بعد جب کبھی ہمارا جی چاہتا ہم حضور کا دیدار کریں تو ہم خاتون جنت کے دروازے پر آ جایا کرتے تھے۔ خاتون جنت دونوں شہزادوں کو باہر بھیجتی، ہم دونوں کو اکٹھا دیکھتے ہمیں دیدار رسول نصیب ہو جایا کرتا تھا۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت حضرت امام شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن انتقال
کتاب رسول تاجدار اولیاء فی الہند محقق الاثر حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلی قدس سرہ العزیز اعلیٰ حضرت نے پوری کتاب لکھی ہے جس میں اس نفس مسموم کو بیان کیا ہے کہ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود مبارک کا سایہ نہیں تھا. حضور کے وجود کا سایہ سمجھ رہے ہیں تو سارے بولیں وجود رسول کا سایہ. اس پر اعلیٰ حضرت نے پوری کتاب لکھی ہے عدم ذل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ حضور کے وجود مبارک کا سایہ نہیں تھا. اور دلائل قطعیہ سے ثابت کی ہے کہ وجود اقدس کا سایہ نہیں تھا. اور آپ حیران ہو جائیں گے جس امام نے پوری کتاب لکھی ہے حضور کے وجود کا سایہ نہیں تھا وہی امام ایک موقع پر لکھتے ہیں کہ حضور کے وجود کا سایہ موجود تھا. ادھر پوری کتاب لکھی ہے وجود اقدس کا سایہ نہیں اور ادھر فرماتے ہیں حضور کے وجود کا سایہ موجود تھا. بریلی کے تاجدار فرماتے ہیں معدوم نہ تھا سایہ شاہ ثقلین اس نور کی جلوہ گاہ تھی ذات حسنین تمثیل نے اس نور کے دو حصے کیے آدھے سے بنے حسن اور آدھے سے حسین. معدوم نہ تھا سایہ شاہ ثقلین اس نور کی جلوہ گاہ تھی ذات حسنین تمثیل نے اس نور کے دو حصے کیے آدھے سے بنے حسن اور آدھے سے حسین. اور ایک اور موقع پر بریلی کے تاجدار نے کیا خوب لکھا کیا بات رضا اس چمنستانی کرم کی زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول. مفتی صاحب تشریف فرمائے کا علم ادب کے ساتھ آگہی کے ساتھ تعلق ہے. ان سے پوچھیں اردو زبان میں یہ جملہ ہے نا کیا بات ہے یہ جو مصر ہے کیا بات ہے یہ اس وقت بولا جاتا ہے جب منہ چھوٹا ہو بات بڑی ہو. اللہ کرے سمجھے میں کیا کہہ رہا ہوں. جب منہ چھوٹا ہو بات جب فکر بلا چھوٹی ہو ذات بڑی ہو. بریلی کے تاجدار فرماتے ہیں کیا بات ہے رضا بھئی ہمیں بھی کوئی چیز دیکھیں نا جس کی تعریف کا ہم حق ادا نہ کر سکے ہم کہتے ہیں کیا بات ہے. ماشاءاللہ استاد مکرم حضرت علامہ حافظ ممتاز حسین حیدری صاحب جلوہ کر رہے ہیں. اللہ کریم کا سایہ محبت ہمارے سروں پر ہمیشہ قائم و دائم فرمائے. میں اور آپ کوئی ایسی چیز دیکھیں کوئی حسین منظر دیکھیں اس کے مطابق الفاظ نہ ہو تو ہم کہتے ہیں کیا بات ہے. یہ اظہار عجز ہے یہ عاجزی کا اظہار ہے. بریلی کے تاجدار فرماتے ہیں کیا بات ہے رضا اس چمنستان کرم کی زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول. پہلے مصرے میں کیا بات لکھ کر اعلیٰ حضرت نے بتا دیا میں ملک سخن کا شہنشاہ ہوں. بڑے بڑے علم بحر کے شناور میرے دروازے پر ہیں صدر الشریعت جیسے میرے دروازے کے نوکر ہیں. میں علم و آگہی کا امام ہوں اور میں اعتراف کر رہا ہوں کیا بات رضا لکھ کر بتا دیا احمد رضا کا علم تھوڑا ہے حسنین کی شان ورا اور ورا ہے. کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول. میری ملت کے معاشر مسلمانوں آج 8 محرم الحرام کا چاند ہم نے دیکھا ہے. اس لیے میں فضائل کی طرف نہیں جاؤں گا یا آپ کو فضائل سناؤں. مجھے متعدد دفعہ اس مسجد میں اس محفل میں حاضری کا موقع نصیب ہوا ہے. آپ نے فضائل بھی سنے آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے جلسوں میں بھی جاتے ہیں جمعہ کے موقع پر بھی واقعہ کربلا سنتے ہیں. میں محبت اہل بیت میں صرف ایک حدیث سنا کر پھر امام علی مقام کا سفر کربلا اور استقامت کی داستان سے چند ایک موتی بس یہی پیش کرنے ہیں. اللہ کریم مجھے ادب سے بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ جو حدیث ہے اس لیے سنانے لگا ہوں کہ اس حدیث میں میرا اور آپ کا ذکر ہے. اس لیے حدیث سنانے لگا ہوں اس حدیث میں میرا اور ہمارا ذکر ہے. اس حدیث امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم طبرانی کی حدیث ہے. سیدہ نساء العالمین مخدومہ کائنات ملکہ ممکنات اقلیم حیا کی شہزادی ام السادات حضرت سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں تشریف لائے. حضور اپنی بیٹی کے ہاں تشریف لائے تو کیا دیکھا حضور حیدر کرار حضرت علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم
آرام فرما رہی ہیں، حضور حیدر کرار سو رہی ہیں، امام الانبیاء خاتون جنت کے قریب جلوہ گر ہوئے، حضور نے اپنی بیٹی سے گفتگو شروع کی، قیامت کا ذکر چلا تو امام الانبیاء نے فرمایا انا اول من يدخل الجنہ، فرمایا خاتون جنت میں سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گا، انا اول، سب سے پہلے میں جنت میں جاؤں گا۔ اس کا جامع ترمذی کی ایک حدیث ہے اسی موضوع پر ہے لیکن مضمون اور ہے، اس میں امام الانبیاء نے فرمایا انا اول من يحرك حلق الجنة فيفتح الله لي، انا اول من يحرك حلق الجنة، فرمایا قیامت کے دن سارے نبی اپنی اپنی امتیں لے کر جنت کے دروازے پر منتظر کھڑے ہوں گے اور کسی کی جرأت نہیں ہوگی وہ جنت کھلوا سکے، انا اول من يحرك حلق الجنة، سب سے پہلے میں جنت کے دروازے پر دستک دوں گا، فَيَفْتَحُ اللَّهُ لِي، اگر اس وقت میں سب سے پہلے جنت کے دروازے پر دستک دوں گا، سارے نبی وہاں موجود، شہید وہاں ہیں، امام وہاں ہیں، بڑی بڑی عزت و شرف والے نبی وہاں ہیں، امتیں وہاں موجود ہیں اور کسی کی جرأت نہیں وہ جنت کھلوا سکے، انا اول من يحرك حلق الجنة، سب سے پہلے میں جنت کے دروازے پر دستک دوں گا۔ آگے فرمایا فَيَفْتَحُ اللَّهُ لِي، علماء بیٹھے ہیں، امام محمد بن عیسیٰ ترمذی کی کتاب ہے، کتاب کا نام ہے جامع ترمذی، باب ہے باب المناقب، اس میں اگر لی کا لفظ نہ ہو، آپ کا ہاتھ ہے میرا گریبان ہے، میرے آقا نے فرمایا فَيَفْتَحُ اللَّهُ لِي، یہ نہیں فرمایا فَيَفْتَحُ اللَّهُ لَنَا، اللہ ہم سب کے لیے جنت کھولے گا، نانا، فرمایا فَيَفْتَحُ اللَّهُ لِي، اللہ جنت کھولے گا تو میرے لیے جنت کھولے گا۔ نبی تو سارے وہاں ہیں، بڑی بڑی سی احترام ہستیاں وہاں موجود ہیں، فرمایا فَيَفْتَحُ اللَّهُ لِي، اللہ جنت کھولے گا تو میرے لیے کھولے گا، اب میرے بعد جو جو جنت میں جائے گا میرا صدقہ ہی جنت میں جائے گا۔ اعلیٰ حضرت نے اسی کا ترجمہ کیا ہے تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، منافق دور ہو، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی، ہم رسول اللہ کے جنت، دل ہے تقریر سننے کو کوئی نہیں، ہم رسول اللہ کے جنت، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی، تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، منافق دور ہو، ہم رسول اللہ کی جنت رسول اللہ کی، اور وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی۔ اس حدیث میں تو پہلے دستک دینے کا ذکر ہے، یہ جو حدیث میں سنا رہا ہوں اس میں جنت میں داخل ہونے کا ذکر ہے، انا اول من يدخل الجنہ، پر میں خاتون جنت سب سے پہلے میں جنت میں داخل ہوں گا، وَإِيَّاكَ، اور آپ جنت میں داخل ہوں گی، آپ جنت میں داخل ہوں گی۔ آگے فرمایا وَهَذَا النَّائِمُ، اور یہ جو سو رہے ہیں نا حیدر کرار، یہ علی ہمارے ساتھ جنت میں داخل ہوں گے، وَالْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ، اور حسن داخل ہوں گے اور حسین داخل ہوں گے۔ اب مجھے بتائیں یہ کتنے وجود ہو گئے ہیں جی؟ 5 کتنے وجود ہو گئے ہیں؟ پھر سن لیں، سب سے پہلے میں جنت میں داخل ہوں گا، خاتون جنت آپ جائیں گی، حیدر کرار جائیں گے، حسن اور حسین جائیں گے، کتنے وجود ہو گئے؟ اپنی زبان میں ترجمہ کر دوں تاکہ آسانی رہے گی سمجھنے کے لیے۔ امام الانبیاء نے فرمایا سب سے پہلے ہم 5 تن جنت میں داخل ہوں گے۔ ویسے ہمارا عقیدہ ہے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ، ہمارے نزدیک سیدہ زینب حضور کی بڑی بیٹی وہ بھی جنتی ہیں، وہ بھی پاک ہیں، اسی طرح سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم اور دیگر داماد بھی پاک ہیں، اور یہ آل ابا ہیں۔ 5 ہستیوں کا ذکر ہے۔ پھر سنیں امام الانبیاء نے فرمایا سب سے پہلے میں جنت میں جاؤں گا، خاتون جنت آپ جائیں گی، وَهَذَا النَّائِمُ، یہ جو سو رہے ہیں علی یہ جائیں گے، وَالْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ، حسن اور حسین، ہم 5 تن جنت میں جائیں گے۔ بڑی آپ کی توجہ کا تعلیم ہو جس کے لیے میں نے حدیث شروع کی ہے، آپ کو پنجابی میں کہتے ہیں چس آ جائے گی یہ سوچ کر کہ ہم نے آج کی محفل سجائی کیوں ہے۔ اگلے لفظوں پر توجہ کا تعلیم ہو، جب امام الانبیاء نے فرمایا نا ہم پہلے 5 جنت میں داخل ہوں گے، تو پھر کریم باپ کی کریم بیٹی کا سوال سنیں، سخی باپ کی سخی بیٹی، پردے رکھنے والے باپ کی ستار بیٹی، جواد باپ کی جود و سخا والی بیٹی، کریم باپ کی کریم بیٹی سیدہ خاتون جنت کا سوال سنیں۔ امام الانبیاء نے فرمایا میں جنت میں جاؤں گا، خاتون جنت آپ پہلے جائیں گی، حیدر کرار جائیں گے، حسن اور حسین جائیں گے۔ جب حضور نے 5 ہستیوں کا ذکر کیا
تو سیدہ نے بے قراری سے پوچھا، عرض کیا فمحبون، فمحبون، علماء سے پوچھیں، یقین جانیے آپ میرا سارا وجود سونے میں تول دیں، اس ایک لفظ کا مول نہیں ڈالا جا سکتا. فمحبون، یا رسول اللہ ٹھیک ہے ہم 5 تو جنت میں جائیں گے، اب یہ بھی بتا دیں ہم سے محبت کرنے والے کہاں ہوں گے؟ وہ جو ہمارے حبدار ہوں گے، وہ جو ہم سے محبت کرنے والے ہیں، وہ جو اپنی بچیوں کے نام ہمارے ناموں پہ رکھتے ہیں، وہ جو اپنی اولادوں کے نام ہمارے ناموں پہ رکھتے ہیں، وہ جو ہم پر درود و سلام پڑھتے ہیں، وہ جو ہمارے سال ثواب کی نسلیں سجاتے ہیں، فمحبون، وہ ہم سے محبت کرنے والے کہاں ہوں گے؟ میرے آقا مسکرائے فرمایا من ورائکم، وہ ہمارے پیچھے پیچھے جنت میں داخل ہوں گے. آگے آگے اہل بیت نبوت ہوں گے، پیچھے پیچھے ان سے محبت کرنے والے جنت میں داخل ہوں گے. کسی شاعر نے کیا خوب ترجمہ کیا، ہم سورہ حشر چلیں گے سید ابرار کے ساتھ، قافلہ ہوگا رواں قافلہ سالار کے ساتھ. یقین جانیے یہ جو محافل ہے نا، ذکر اہل بیت کی محافل، ان کا مول پڑے گا قیامت کے دن، تو پھر دل میں خواہش پیدا ہوگی کاش ہر رات ذکر آل رسول اور ذکر صاحب رسول میں بسر ہو جاتی. 60 ہجری یزید تخت نشین ہوا. یزید نے حکومت کا اعلان نہیں کیا، یہ بڑی قابل توجہ بات کرنے لگا ہوں، قابل فکر بات ہے. یزید نے اپنی حکومت کا اعلان نہیں کیا، اپنی خلافت کا اعلان کیا. کس بات کا اعلان کیا؟ یزید صحابی کی اولاد تھا، صحابی رسول کی اولاد تھا، علماء کے پاس اٹھتا بیٹھتا تھا، معاملہ سمجھتا تھا. اس نے ملوکیت کا دعویٰ نہیں کیا، خلافت کا اعلان کیا. اپنے ساتھ امیر المومنین کا لفظ لگایا، خلیفہ ہونے کا. اب خلیفہ کسے کہتے ہیں؟ لفظی معنی نائب، جانشین، اور اصطلاحی معنی ہے اسلامی نظام طرز سیاست اور حکومت میں رسول کے نائب کو خلیفہ کہا جاتا ہے. کس کے نائب کو کہا جاتا ہے؟ یہ میں نے جوش جذبات میں بات نہیں سمجھاتی کہ جیسے میں جوش سے گفتگو کر رہا ہوں اور نقطے بیان کروں، اس طرح نہیں. یہ میں نے آپ کو مسئلہ سمجھانا ہے. اگلے 2-2.5 منٹ کی بات ہے، اگر آپ توجہ کر لیں گے نا، وہ سارا پس منظر آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ امام مدینہ جیسا اور بلد امن مکہ جیسا شہر چھوڑ کر کربلا گئے کیوں تھے. آج کے بعد کوئی آپ کا ذہن گندا نہیں کر سکے گا، کوئی یہ نہیں کہہ سکے گا امام حکومت کے لیے گئے ہیں یا دنیا کے لیے گئے ہیں. بس 2-2.5 منٹ کی بات ہے، یہ مسئلہ سمجھ لیں پھر آگے میں گفتگو کروں گا. یزید نے خلیفہ ہونے کا اعلان کیا، اور خلیفہ کہتے ہیں رسول کے نائب کو. خلیفہ کسے کہتے ہیں؟ رسول کے نائب. اب مجھے مان سے بتائیں کہ ہر آدمی اس قابل ہے کہ وہ منہ اٹھا کر رسول کا نائب ہونے کا دعویٰ کرتے؟ ہر آدمی اس قابل ہے؟ آپ بولتے نہیں. مجھے بتائیں ملک میں ایک ہی صدر ہوتا ہے یا ایک سے زیادہ ہوتے ہیں؟ جی ایک ہی ہوتا ہے نا، زیادہ تو نہیں ہوتے. خلیفہ بھی ایک ہی ہوتا ہے، اس کے لیے کوئی میرٹ ہے. ہمارے ہاں کسی نے کلرک لگنا ہو نا کسی گورنمنٹ کے محکمے میں، اس کے لیے کسی نہ کسی میرٹ کی ضرورت ہے. کلرک تو پھر کوئی ہوتا ہے، ہمارے ہاں کسی نے کلاس 4 کا ملازم لگنا ہو نا، کلاس 4 کا ملازم، اس کے لیے کسی نہ کسی میرٹ کی ضرورت ہے. اب مجھے وہاں سے بتائیں آپ کا کیا خیال ہے، رسول کا خلیفہ نائب بننے کے لیے کیا کسی میرٹ کی ضرورت نہیں؟ کیا کسی شرط کی ضرورت نہیں؟ اس کے لیے کوئی میرٹ ہے. 7 شرطیں جو علماء نے بیان کی. کتنی شرطیں ہیں؟ 7. خلیفہ مسلمان ہو، خلیفہ مرد ہو، خلیفہ عاقل ہو، خلیفہ بالغ ہو، خلیفہ آزاد ہو، خلیفہ تقوی والا ہو، اور خلیفہ عدل کرنے والا ہو. یہ 7 شرطیں ہیں. اگر آپ نے تفصیل پڑھنی ہے علامہ ابوبکر جساس کی احکام قرآن پڑھ لیں، شرح تہذیب پڑھ لیں، یا شاہ ولی اللہ کی ازالۃ الخفا بالخصوص یہ پڑھ لیں. آپ کو اسلامی نظام سیاست سمجھ آ جائے گا. الحمدللہ باوضو بیٹھا ہوں، آج تک میں نے کبھی ووٹ کاسٹ ہی نہیں کیا. میں اس نظام کا قائل ہی نہیں. ہم اسلامی نظام خلافت کے قائل ہیں. علی منہاج نبوت، جو نبوت کے راستے پر ہے، ہم اس کے قائل ہیں. خلیفہ کے لیے شرطیں ہیں. خلیفہ مسلمان ہو، غیر مسلم نہ ہو، مرد ہو، عورت نہ ہو، عاقل ہو، نہ سمجھ یا پاگل نہ ہو، بالغ ہو، نہ بالغ نہ ہو، آزاد ہو، غلام نہ ہو، تقوی والا ہو،
فاسق و فاجر نہ ہو اور خلیفہ عادل ہو، ظلم کرنے والا نہ ہو۔ قرآن مجید اٹھا، ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کے لیے دعا مانگی، خلیل اللہ نے دعا مانگی ہے، اللہ نے فرمایا ابراہیم ساری دعائیں قبول ہوں گی، لا ینال احد الظالمین، لیکن ہمارا ظالموں کے ساتھ کوئی وعدہ نہیں، ظالموں کے ساتھ کوئی وعدہ نہیں۔ اس کی تفسیر میں علامہ ابوبکر جساس نے اور ارواح التنزیل اٹھا کر دیکھیں، علماء فرماتے ہیں، مفسرین کہتے ہیں ظالم آدمی دین کے کسی شعبے میں مسلمانوں کا امام نہیں بن سکتا، جس کی فطرت میں ظلم ہو وہ کسی شعبے میں امام نہیں ہو سکتا۔ اچھا، خلیفہ کی شرطیں تو آپ نے سنی ہیں، آپ جانتے ہیں خلیفہ کا مقام کیا ہے، حیثیت کیا ہے؟ خلیفہ کا حکم ماننا امت پر واجب ہے۔ کیا ہے؟ خلیفہ کا حکم ماننا امت پر کیا ہے؟ واجب ہے، مستحب نہیں، مانا تو ٹھیک ہے، نہ مانا تو خیر ہے، واجب ہے۔ خلیفہ کا حکم نہیں مانیں گے گناہ گار ہوں گے، ترک واجب کا گناہ لکھا جائے گا۔ مفتی صاحب بیٹھے ان سے پوچھ لیں واجب کی حیثیت کیا ہے؟ اچھا، آپ نے شرطیں بھی سننی ہیں مختصراً اور مقام اور حیثیت بھی دیکھ لی ہے، اس کسوٹی پر ذرا یزید کا کردار سن لیں، اور یہ بھی میں نے 2 جملوں میں سنانے کہ وقت مختصر ہے۔ یزید شارب الخمر ہے، شراب چھوڑ کے نہیں پیتا، علل اعلان شراب پیتا ہے، تارک الصلاۃ ہے۔ یزید کے دربار میں گویوں کی، یہ گانے بجانے والے بھان براسیوں کی عزت ہے، 9 عمر لڑکوں میں وہ خوش رہتے ہیں، بندروں کو سونے کی ٹوپیاں پہنا کر ان کا رقص دیکھتے ہیں، اور اگر کوئی بندر مر جائے تو یزید اس بندر کا 3 دن سوگ منایا کرتا تھا، سوگ مناتا تھا، کتے پالتا تھا، اس کے یہ شوق تھے۔ میں ان اشعار کی طرف نہیں جا رہا، بعض کا منسوب ہے تو میں احتیاطاً نہیں بول رہا، ورنہ اشعار ہیں جن میں یزید کے کفر کو بیان کیا جاتا ہے۔ وہ یزید کے اشعار نا البدایہ و نہایہ اٹھائیں یا ابن کثیر کو پڑھیں یا سوائد المحرقہ پڑھیں تو یزید کے کفری اشعار بھی ملتے ہیں۔ اس لیے امام احمد بن حنبل کے نزدیک تو یزید کافر ہے، انہوں نے کفر کا اس کا فتویٰ دیا۔ یزید کو امام علی مقام نے خود اپنی آنکھوں سے شراب پیتے ہوئے دیکھا تھا۔ جناب امیر معاویہ کے دور حکومت میں آیا مدینہ منورہ، خیمے میں بیٹھا شراب پی رہا تھا، امام علی مقام ملاقات کے لیے یہ ساتھ عبداللہ بن عمر گئے، تو امام نے جناب عبداللہ بن عمر نے پوچھا یزید یہ کیا پی رہے ہو جس کی اتنی بدبو ہے؟ یزید کہنے لگا میں انگور کا شربت پی رہا ہوں۔ پھر اپنے نوکر سے کہتا 2 پیالے لے کر آؤ اور میرے مہمانوں کو بھی یہ شربت پلاؤ۔ امام نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ فرما کر امام واپس آ گئے۔ اب تک کی ساری گفتگو کا نچوڑ ایک جملے میں بیان کرنے لگا ہوں۔ آپ کا ایمان کیا کہتا ہے؟ کیا امام علی مقام کے شایان شان تھا کہ ساری امت ایک شرابی کے حوالے کر کے خود گھر میں آرام سے بیٹھ جاتے؟ کیا امام کی یہ شان ہو سکتی ہے؟ بولتے نہیں آپ، امام کے شایان شان، اور میں طالب علم ہوں، کوئی دعویٰ نہیں علم کا، اپنے آپ کو طالب علم ہی کہنے کا حقدار نہیں، پر جو لفظ بول لو ذمہ داری سے بول لو۔ جس دور میں یہ واقعہ کربلا پیش آیا ہے 60 ہجری بالخصوص 61 ہجری، اس دور میں امام سے بڑا عالم دنیا میں کوئی نہیں تھا، یہ میں ذمہ داری سے بیان کر رہا ہوں۔ امام سے بڑا مفسر کوئی نہیں تھا، امام مفسر قرآن بھی ہیں، خود قرآن کی آیتوں کا مصداق بھی ہیں۔ انما یرید اللہ الی آخرہ، اس آیت کا مصداق کون ہے؟ امام علی مقام ہے۔ سلام علی آل یاسین، جسے ہم یاسین پڑھتے ہیں، ایک قرات میں آل یاسین ہے، اس کا مصداق کون ہے؟ امام علی مقام ہے۔ تمام آیتیں کل لا سلک علیہ اجرا، اس کا مصداق کون ہے؟ امام علی مقام ہے۔ امام قرآن کے مفسر بھی ہیں اور قرآن کی آیات کا مصداق بھی ہیں، امام محدث بھی ہیں، خود رسول اللہ کی حدیث بھی ہیں۔ نہیں سمجھے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ امام محدث بھی ہیں، خود رسول اللہ کی حدیث بھی ہیں۔ حسین و منی وانا میں الحسین، یہ امام علی مقام ہے۔ سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ امام کے بارے میں ہے۔ ہماری حانت فی الدنیا، یہ امام کے بارے میں ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں امام سے بڑا نہ اس دور میں کوئی امام ہے، نہ متقی ہے، نہ عالم ہے، نہ مفسر ہے، نہ محدث ہے، نہ شارع ہے، اور اس دور کے سب سے بڑے گدی نشین کا نام حسین ابن علی ہے۔ امام سے بڑا گدی نشین کوئی نہیں تھا، اس لیے امام روضے رسول کے گدی نشین ہیں، گنبد خضرا کے گدی نشین ہیں۔ اس لیے امام کے شایان شان نہیں تھا کہ ساری امت کسی فاسق و فاجر کے حوالے کر کے خود گھر میں آرام سے بیٹھ جاتے۔ 60 ہجری 27 رجب نماز عشاء کے بعد جب امام علی مقام کو بلایا گیا گورنر ہاؤس میں،
بیعت نہیں کر سکتا۔ مروان نے قتل کا مشورہ دیا۔ اس وقت امام نے فرمایا تھا میں نے خاتون جنت کا دودھ پیا ہے، میرے رگوں میں حیدر کرار کا خون ہے، یہ سر کاٹا جا سکتا ہے، باطل کے سامنے جھکایا نہیں جا سکتا۔ ولید نے کہا پھر آپ مدینہ چھوڑ دیں، کیونکہ اگلا حکم آئے گا حسین کو گرفتار کر کے جیل میں ڈال دو، اور میں آل رسول پر ظلم نہیں کر سکتا، مدینہ چھوڑ دیں۔ سارے خاندان کو جمع کیا، یہی طے پایا کہ ہم مدینہ چھوڑ کر مکہ چلے جاتے ہیں۔ مکہ بلد امن ہے، مکہ میں حرم کعبہ ہے، دشمن حرم کی حرمت کا خیال کرے گا۔ امام نے سارے خاندانوں کو تیاری کا حکم دیا ہے۔ میں مسائل پڑھنے کا عادی نہیں، نہ میں قصہ گوئی کا میری تربیت میں شامل ہے، اس لیے میں اس طرف وہ روایات نہیں سنا رہا جو کہ شامل کر لی جاتی ہیں۔ امام علی مقام نے سارے خانوادے کو تیاری کا حکم دیا ہے۔ خود اپنی بہن سیدہ زینب حضور حیدر کرار کی صاحبزادی ہیں، عصمت پناہ عصمت مآب سیدہ زینب کا ہاتھ پکڑے اور دونوں بہن بھائی مدینے کی گلیوں میں چلتے چلتے جنت البقیع کی طرف آ رہے ہیں۔ اب تو ہم حرم دیکھتے ہیں، اب تو نقشے ہی ہو رہے ہیں، اس دور میں نقشہ اور تھا۔ ایک قدمین شریفین کی جو جگہ ہے نا جہاں زائر جا کر بیٹھتے ہیں، وہاں آبادی تھی، گلیاں تھیں، اور جنت البقیع آبادی سے باہر تھی۔ امام الانبیاء کے نواسے نے اپنی ہمشیرہ کو ساتھ لیا ہے۔ رات کے اندھیرے میں دونوں بہن بھائی خاتون جنت کی قبر نور پر آئے، وہاں سلام پیش کیا۔ اور رات کا وقت ہے، بھوک کا عالم ہے، اہل مدینہ محو آرام ہے، اور دونوں بہن بھائی مدینے کی گلیوں میں چلتے چلتے روضے رسول کی طرف آ رہے ہیں۔ حضرت سلطان بہو کے ابو فرماتے ہیں شالا مسافر کوئی نہ تھیبے کک جنا تھی پارے۔ دونوں بہن بھائی آئی ہیں روضے رسول پر، سلام پیش کیا۔ سیدہ زینب نے جو استغاثہ پیش کیا اسے سن کے تو مدینے کے در و دیوار رو پڑتے ہیں۔ اس کے یا رسول اللہ ذرا دیکھے تو صحیح کون دروازے پر اجازت مانگنے کے لیے کھڑا ہے، یہ کون مدینے سے جا رہا ہے؟ آپ کی زلفوں سے کھیلنے والا حسین مدینے سے جا رہا ہے، آپ کی زبان چوسنے والا حسین جا رہا ہے، آپ کے کاندھوں کی سواری کرنے والا حسین جا رہا ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب ترجمانی کی، حرم سے امام زمن جا رہا ہے، مدینے سے امام حرم جا رہا ہے۔ بہاروں نے رو کر کہا لوگوں دیکھو سارے کا سارا چمن جا رہا ہے۔ 4 مہینے امام مکہ میں رہے ہیں، اور اہل کوفہ کے خطوط آئے، چونکہ حج کا موسم آ رہا تھا، دور و نزدیک سے قافلے آ رہے ہیں۔ جو قافلے آئے ہیں نا کوفہ سے اور گرد و نواح سے، ہر قافلہ اپنے ساتھ تھیلے لے کر آیا، ہر تھیلے میں خطوط تھے، اور ہر خاتم ایک ہی مطالبہ تھا لا امام لنا، ہمارے پاس امام کوئی نہیں، آپ کوفہ تشریف لائیں، ہم آپ کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر اسلامی نظام خلافت بحال کریں گے، ہم خلافت راشدہ کا نظام بحال کریں گے۔ پھر امام نے امیر مسلم بن عقیل کو بھیجا، اور پھر امام کو خط آیا تو امام چلے ہیں کربلا کی طرف۔ میں سارا واقعہ کربلا تو نہیں سنا سکتا۔ یکم ذی الحج، بعض کا 2 محرم، لیکن اکثر جو روایت ہے وہ یکم ذی الحج کی ہے۔ امام پہنچے ہیں تف کے مقام پر، تو حر بن یزید ریاحی نے 500 سپاہیوں کے ساتھ امام کا راستہ روکا۔ حر کے مذاکرات ہوئے امام کے ساتھ، اور امام کا موقف سمجھ گیا۔ اس نے کہا میں آپ کو گرفتار نہیں کروں گا، حالانکہ مجھے حکم ہے انہیں پا بجونا کیا جائے، ہتھکڑیاں بیڑیاں پہنا کر کوفے میں لایا جائے، لیکن میں آپ پر ظلم نہیں کر سکتا، میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں، آپ کوفہ جائیں اور ابن زیاد کے ساتھ اپنے معاملات طے فرما لیں۔ ابھی یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ زور کی اذان کا وقت ہوا، خیام حسینی کے مؤذن نے اذان پڑھی تو امام نے حر سے فرمایا حر میرے پیچھے نماز پڑھو گے یا علیحدہ اپنی جماعت کرو گے؟ میرے پیچھے نماز پڑھو گے یا اپنی نماز پڑھو گے؟ اب حر کا جواب سننے والے، اس نے کہا نواز رسول نماز پڑھائیں، کون بدبخت ہے جو ان کے پیچھے نماز نہ پڑھے؟ میں آپ کے پیچھے نماز پڑھوں گا۔ جب حر نے یہ جواب دیا، اس کے ایک ساتھی نے اس کا دامن کھینچا اور کہا ابن زیاد بڑا ظالم فطرت آدمی ہے، اس کی سرشت میں ظلم کرنا شامل ہے، تجھے حکم دیا ہے کہ گرفتار کر کے لے کے آ اور تو ان کے پیچھے نمازیں پڑھے گا، ابن زیاد ظلم کرے گا۔ حر نے دامن چھوڑا کر ایک آفاقی جملہ کہا، حر نے کہا نمازیں روزانہ 5 مل جائیں گی، حسین جیسا امام نہیں دوبارہ نصیب ہوگا۔ نمازیں تو 5 مل جائیں گی، ایسا امام دوبارہ نصیب نہیں ہوگا۔ حر نے امام کے پیچھے نماز پڑھی ہے، اور پھر
کوفہ سے مزید لوگ آئے ہیں، عمر بن سعد، شمر ذی الجوشن اپنی فوج لے کر آئے ہیں۔ ابن کثیر نے لکھا ہے 7 محرم الحرام جو کل کا دن گزرے، نماز عصر کے بعد امام مقام تشریف فرما ہے، ساتھ امام کے 30 سال کی بھائی ہیں جناب عباس علمدار، وہ جلوہ کر رہے ہیں، آگ جل رہی ہے اور آگ کے دوسری جانب شمر ذی الجوشن اور عمر بن سعد بیٹھے ہیں کہ تیز رفتار سوار کوفہ سے آئے، سواری سے اترا اور ایک خط نکال کر عمر کو دیا، عمر نے وہ خط پڑھا، شمر کو دیا، شمر نے وہ خط پڑھا، امام کو دیا، امام نے وہ خط پڑھا، مولا عباس علمدار کو دیا، غازی عباس نے وہ خط پڑھ کے امام کی طرف دیکھا، امام نے خط پکڑا اور سامنے جلتی ہوئی آگ میں ڈال دیا، اور خط لانے والے قاصد سے کہا جاؤ ابن زیاد کو پیغام دے دو حسین نے تمہارا خط آگ میں جلا دیا ہے۔ جب امام نے خط آگ میں ڈالا تو عمر پکار اٹھا، سے ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مر جائیں گے، چونکہ خط کا متن تھا اگر حسین بیعت نہیں کرتے تو ان پر دریا فرات کا پانی بند کر دو، دریا پر پہرا کھڑا کر دو، اسباب حیات لے لو، انہیں مجبور کرو جھکنے کے لیے، اسباب حیات لے کر بیعت پر مجبور کرو۔ عمر نے کہا اگر تم لوگوں پر پانی بند کر دیا گیا تو تمہارے بچے پیاسے ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر جائیں گے، اور اگر تم میدان کربلا میں مارے گے تو آنے والے زمانے کو تو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ دنیا میں کوئی حسین بھی آیا تھا، کوئی نواز رسول ابن حیدر بھی آیا تھا۔ اب یہ سودا کرنے کا وقت تھا کہ دین بیچ دو، پانی لے لو، دین بیچ دو، اسباب حیات لے لو، دین بیچ دو، علی اکبر کو بچا لو، عباس کو بچا لو، ابو بکر بن علی، عمر بن علی کو بچا لو۔ جب یہ سودا کرنے کا وقت آیا، میرے امام نے شیر کے للکار سے عمر کی طرف دیکھا اور فرمایا عمر بن سعد آج حسین نے اپنی اولاد نہیں بچانی، آج میں نے اللہ کا دین بچانا ہے، آج میں نے دین الہی کو بچانا ہے۔ فرمایا میرا وجود بڑا قیمتی ہے، علی اکبر بڑا قیمتی ہے، علی اوسط بڑا قیمتی ہے، قاسم مجتبی بڑا قیمتی ہے، اور علی اصغر بڑا قیمتی ہے، ابو بکر بن علی، عمر بن علی، عثمان بن علی، جعفر بن علی، عبداللہ بن علی، عباس بن علی، یہ میرے سارے خانوادے والے بھائی بھتیجے بھانجے عوام و انصار یہ بڑے قیمتی ہیں، اور میرا اپنا وجود بڑا قیمتی ہے، پر ہم سب سے بڑھ کے قیمتی ہے رسول عربی کا دین متین قیمتی ہے۔ مشکل وقت آئے، اس وقت حق کے فیصلے پر قائم رہنے کا نام حسینیت ہے۔ یہ سودا کرنے کا وقت تھا، امام نے بتا دیا جب ایسا وقت زندگی میں آئے مقدم کسے کرنا ہے، مؤخر کسے کرنا ہے، لینا کسے ہے، چھوڑنا کسے ہے۔ فرمایا آج میں نے اپنی اولاد نہیں بچانی، آج میں نے اللہ کا دین بچانا ہے۔ 7 محرم، 8 محرم، 9 محرم الحرام، خیام حسین پر پانی بند ہے۔ 9 محرم الحرام کی درمیانی رات آئی، امام نے سارے مردوں کو خیمے میں جمع کر کے فرمایا یزید کی بیعت کا مطالبہ مجھ سے ہے، ان کی توجہات کا مرکز میرا وجود ہے، اور میں کربلا میں بیٹھوں، کوئی تمہارے پیچھے نہیں آئے گا، تمہارے ساتھ کوئی بیعت کا مطالبہ نہیں، میری خاطر اولادیں نہ ذبح کراؤ اور یہاں سے چلے جاؤ۔ اس وقت غازی عباس علمدار کا جواب سننے والا ہے، عرض کیا آقا حسین آپ سے دور رہ کر دنیا کی نعمتیں کھا کر زندہ رہنے میں وہ مزہ نہیں جو آپ کے قدموں میں مر جانے میں مزہ ہے، جو آپ کے قدموں میں مر جانے میں مزہ ہے۔ امام نے فرمایا ساری رات عبادت کر لو، تلاوت قرآن کر لو، جیسے شہد کی مکھیاں بن بناتی ہیں تو آواز آتی ہے، ساری رات خیام حسینی سے تلاوت قرآن کی آواز آ رہی ہے۔ صبح نماز فجر کی اذان پڑھی ہے شہزاد علی اکبر نے، آج ہمارے ہاں 5 وقت مؤذن اذان پڑھتا ہے، لیکن پانی پی کر اذان پڑھنا بڑا سوکھا کام ہے، لیکن 3 دن کی پیاس لے کر پھر اللہ کی کبریائی بیان کرنا یہ شہزادہ علی اکبر کا کام ہے۔ نماز سے فارغ ہوئے امام نے فوجی اصولوں کے مطابق میمنہ میسرہ ترتیب دیا۔ شہادت ایک طویل مضمون ہے، اور شہادتوں کے ایک نہیں 2-3 مرحلے ہیں۔ ایک مرحلہ ہے کہ امام کے جانثاروں کی شہادت ہے، جن میں حبیب مظاہر جیسے،
آج آپ کو قصہ گو کہیں گے صحابہ نے مشکل دور میں امام کا ساتھ نہیں دیا. آج کل کا سوشل میڈیا کا دور، اس دور میں بیٹھ کر اس دور کے فیصلے نہیں کیے جا سکتے. اس دور میں ایک خبر دوسرے شہر تک جاتے کئی مہینے لگ جایا کرتے تھے. لوگ کہتے ہیں صحابہ نے ساتھ دیا، میں باوضو بیٹھا ہوں، آج یہ میرا مضمون نہیں. کبھی زندگی نے موقع دیا، صرف امام کے جانثاروں کی شہادت پر بیان ہوگا. 18 صحابہ ہیں جنہوں نے امام کے نام پر جان قربان کی ہے. 18. یہ حبیب بن مظاہر کون ہے؟ یہ صحابی رسول ہے. یہ زہیر بن کین کون ہے؟ یہ صحابی رسول ہے. یہ ہانی بن عروہ کون ہے؟ یہ صحابی رسول ہیں جنہوں نے اپنی جان امام کے نام پر پیش کی ہے. اس لیے میں کہتا ہوں قصہ گوؤں کی گفتگو سن کر اس دور کے فیصلے آج کے دور میں نہیں کیے جا سکتے. امام مقام نے میمنہ میں سر ترتیب دی ہے، خود سب سے آگے گئے ہیں اور امام نے خطبہ دیا، امام حجت کا خطبہ. امام نے فرمایا مجھے پہچانو میں کون ہوں. انا الحسین ابن علی، میں حسین ابن علی ہوں. انا ابن بنت رسول اللہ، میں تمہارے رسول کی بیٹی کا بیٹا ہوں. میرے بارے میں حضور کی حدیث ہے سیدہ شباب اہل الجنہ. میرے بارے میں حدیث ہے حسین و مینی مانا من حسین. جب امام نے اپنے فضائل بیان کیے، شمر نے کہا ہمیں آپ کے فضائل کا کوئی انکار نہیں، آپ کی بڑی فضیلت ہے، پر ہمارا ایک ہی مطالبہ ہے، یا بیعت کر لیں یا لڑنے کے لیے تیار ہو جائیں. امام نے فرمایا مجھے کیوں قتل کرنا چاہتے ہو؟ کیا مجھ پر خون بہا ہے یا میں نے کسی کی جان لی ہے اور بدلے میں مجھے قتل کرنا چاہتے ہو؟ پھر امام نے فرمایا میں خود تو نہیں آیا، میں تمہارے بلانے پر مدینہ سے یہاں پہنچا ہوں. تم لوگوں نے بلایا ہے تو یہاں آیا ہوں، میں اپنی مرضی سے تو نہیں آیا. یہ کہہ کر امام نے خطوط کا تھیلا کھولا اور ایک ایک یزیدی کا نام لے کر، کوفہ والوں کا نام لے کر اسے اس کے خط دکھا رہی ہے. قیس بن اشس یہ تیرا خط ہے، شیس بن ربی یہ تیرا خط ہے، موقم بن طفیل یہ تیرا خط ہے، سلام بن انس یہ تیرا خط ہے. وہ دنیا کے طالب تھے، انہوں نے کہا حسین ہم نے کوئی خط نہیں لکھا. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، آپ جھوٹ بول رہی ہیں. جب جھوٹ کی نسبت کی نا امام علی مقام کی طرف، اس وقت امام مسکرائے اور امام نے فرمایا میں وہ حسین ہوں جب میں دنیا میں آیا تھا میں نے شیر مادر ماں کا دودھ بعد میں کیا تھا، زبان رسول کو پہلے چوسا تھا. میں نے اپنی والدہ کا دودھ مبارک بعد میں پیا تھا، پہلے لعاب رسول کو جزو بدن بنایا تھا، اور میں نے زندگی میں ایک جھوٹ بھی نہیں بولا. پھر امام نے فرمایا مجھ سے بے وفائی کرنے والے کتنا عرصہ زندہ رہ لیں گے؟ کل حی سالک السبیل، ہر زندہ موت کے راستے پہ جا رہا ہے، ہر زندہ موت کے راستے پہ جا رہا ہے. اور امام نے فرمایا انما الامر الی الجلیل، میں اپنا فیصلہ اپنے رب کی عدالت میں پیش کرتا ہوں. امام رونے لگے. امام نے کربلا خالی رونے دھونے کے واقعات کا نام نہیں، بلکہ کربلا بہت سارے عقائد کی بھی ترجمانی کرتی ہے. امام نے آخری نگاہ ڈالی، شاید کسی کا دل بدل جائے، شاید کسی کی آخرت بدل جائے. تو کیا دیکھا ہزاروں جہنمیوں میں ایک جنتی بھی کھڑا ہے. آپ سمجھ گئے میں کس کا نام لینے لگا ہوں؟ حر بن یزید ریاحی. یہ درجنوں سے اکیلا لڑا کرتا تھا، جنگجو تھا اور ساری زندگی اس کی جنگوں میں گزری ہے، پر آج یہ سواری پر پہلو بدل رہا ہے، پسینے چھوٹے ہوئے. 7 شمر کی سواری تھی. شمر نے کہا حر تیری زندگی جنگوں میں گزری ہے، یہ 72 نفوس کے سامنے تیرے پسینے چھوٹ گئے ہیں. حر نے کہا میرے ایک طرف دوزخ ہے، ایک طرف جنت ہے، فیصلہ نہیں کر پا رہا. اوروں کے لیے پل صراط قیامت میں قائم ہوگا، میں ابھی پل صراط پہ کھڑا ہو گیا ہوں. شمر نے سوچا اگر حر چلا گیا نا حسین کی طرف تو ان کی طاقت بڑھ جائے گی. اب کسی کو حق سے دور کرنے کے 2 ہی طریقے ہیں، یا تو لالچ دیا جاتا ہے یا ڈرایا جاتا ہے. حر نے دونوں طریقے، شمر نے دونوں طریقے استعمال کی. اس نے کہا خبردار حسین کی طرف نہ جانا، وہاں پیاس ہے، وہاں غریب الوطنی ہے، وہاں مسافری ہے، وہاں غریب الوطنی ہے، وہاں مہاجری ہے. حکومت ہے تو امیر شام یزید کے پاس، تخت ہے تو امیر شام کے پاس، عہدہ ہے تو امیر شام کے پاس، منصب ہے تو امیر شام کے پاس. جب حر کو ڈرایا اور لالچ دیا، حر نے سواری کو ایڑ لگائی، اشد کو ایڑ لگائی، دوڑا خیام حسینی کی طرف. شمر نے آواز دے کے کہا حر بڑے گھاٹے کا سودا کر رہے ہو، وہاں پیاس ہے، وہاں غریب الوطنی ہے، وہاں مسافری ہے. حر نے مڑ کے شمر کی طرف دیکھا اور ایک آفاقی شعر کہا امیر حسین نعم الامیر لہو
کردار کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ آیا امام کی بارگاہ میں، امام میں نے آپ کو سب سے پہلے روکا تھا، اب میں آپ کی خدمت میں آ گیا ہوں کہ میری بخشش ہو جائے گی؟ اور تیرا نام کیا ہے؟ بولنے کا میرا نام ہے حر، اور حر کا مطلب ہے آزاد۔ فرمایا انت حر من النار، جا دوزخ سے آزاد ہو گیا۔ پہلے پورا لشکر پورے لشکر سے ٹکرایا، اس امام کے اوان و انصار حبیب بن مظاہر اور زہیر بن کہن۔ یہ حبیب بن مظاہر نے اس روز اپنا پیٹ مبارک باندھ رکھا تھا، امام الانبیاء کی سنت ہے، حضور بھی پیٹ مبارک باندھتے تھے چستی کے لیے، پیٹ مبارک باندھ رکھا تھا۔ اور میں اور کسی کی شہادت امام کے جانثاروں میں نہیں سناؤں گا، صرف ایک جملہ حبیب بن مظاہر کی غیرت کا سنانے لگا۔ حبیب بن مظاہر، نماز کا وقت ہوا، امام نے کہا عباس ان سے کہو نماز کا وقفہ کرتے ہیں، ہم نماز پڑھ لیتے ہیں۔ اس وقت ایک بدبخت نے کہا، اس نے کہا تم لوگ نماز پڑھو گی، باغیوں کو نماز کون سا فائدہ دیتی ہے، تمہیں نماز فائدہ نہیں دے گی۔ اس وقت حبیب بن مظاہر نے ایک غیرت والا جملہ کہا تیرے جیسے بدبخت کو نماز فائدہ دے گی، نواز رسول کو نماز فائدہ نہیں دے گی۔ یہ تو بتائیے نماز میں جو پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، جن پہ درود پڑھتے ہیں ان کے بارے میں کہہ رہا ہے 20 یزیدی آپ پر حملہ آور ہوئے ہیں، اور جب آپ تلوار چلا رہے تھے تو آپ کا شعر بڑا مشہور ہے، بڑے جلال والے ہیں۔ غصے میں آپ نے فرمایا تھا انا حبیب و ابی مظہر، میں مظہر کا بیٹا حبیب ہوں۔ کہا تم تلواریں چلا کر یزید کے ساتھ وفات کرو گے، ہم گردنیں کٹا کر حسین کے ساتھ وفات کریں گے۔ ان کے قاتل کو اس دور میں ابن زیاد نے ایک گھوڑا دیا تھا اور 100 درہم انعام دیا تھا۔ کتنے درہم ہیں؟ آپ کے ذہن میں آج کل کا درہم ہوگا، اس دور میں ایک درہم میں ایک بکری آ جاتی تھی۔ 100 بکریوں کی قیمت آج کتنی بنتی ہے آپ مجھ سے بہتر جانتے ہو، اتنا انعام۔ اور اس قاتل کو ابن مظاہر کے بیٹے نے مکہ مکرمہ میں قتل کیا تھا۔ بہرحال تفصیل تو بے شمار ہے، امام مقام کے رفقا خود ہم نے شہادتیں پیش کی، آل عقیل، آل جعفر اور حضور حیدر کرار کے دیگر بیٹوں کی شہادت ہوئی، غازی عباس سلمدار کی شہادت ہوئی۔ بس میں نے 2 شہادتوں کا ذکر مختصر کر کے گفتگو اگلے 5-7 منٹ میں سمیٹ لینی ہے۔ امام مقام کے 18 سالہ جوان بیٹے ہیں شہزادہ علی اکبر، ان کا نام ہے علی اکبر، لیکن اہل بیت نبوت انہیں کسی اور نام سے بلاتے ہیں۔ ہمارے گھروں میں بھی کوئی بچہ خوبصورت ہو تو ہم اس کا نام بدل دیتے ہیں، کوئی چاند کہتا ہے، کوئی کسی نام سے بلاتا ہے، پیار سے کوئی نام رکھ دیتے ہیں۔ شہزادہ علی اکبر کا ذاتی نام تو ہے علی اکبر۔ 3 بیٹے ہیں امام کے کربلا میں، علی اکبر، علی اوسط، علی اصغر، مطلب ہے بڑا علی، درمیانہ علی، چھوٹا علی۔ علی اکبر اور علی اصغر شہید ہوئے ہیں۔ جو علی اوسط ہیں انہیں ہم زین العابدین کہتے ہیں۔ اور اسی طرح امام حسن مجتبیٰ کے بیٹے حسن مثنیٰ، یہ بھی وہاں زخمی ہوئے تھے۔ یہ 2 حسنی حسینی پھول بچے ہیں جن سے پھر سادات کی نسل پوری دنیا میں پھیلی ہے۔ شہزادہ علی اکبر، نام تو علی اکبر ہے، اور آپ جانتے ہیں اہل بیت انہیں کس نام سے بلاتے تھے؟ سیدہ زینب کس نام سے بلاتی تھی؟ انہیں گھر والے شبیہ رسول کہہ کے بلایا کرتے تھے، انہیں ہم شکل پیغمبر کہا جاتا تھا، ان کا چہرہ اللہ کے رسول کے ساتھ بڑا ملتا تھا۔ اور جب یہ میدان کربلا میں نکلے ہیں تو حمید بن مسلم یہ یزیدی فوج کا راوی ہے، وہ کہتا ہے جب شہزادہ علی اکبر نکلے نا ہماری طرف میدان میں لڑنے کے لیے نکلے ہیں، امام نے اپنے ہاتھوں سے سجا سوار کر بیٹے کو بھیجا ہے، تو یزیدی ایک دوسرے کا چہرہ دے کر کہتے ہیں صبح سے دوپہر تک بڑے بڑے جوان ہمارے سامنے آئے ہیں، پر یہ کربلا میں سورج کہاں سے نکل آیا ہے؟ اتنا سونا جوان بھی میں موجود تھا۔ اور یزیدی کہتے ہیں من وجہ رسول اللہ و امامت رسول اللہ و اسلحہ رسول اللہ، یہ کیسا جوان ہے کہ جس کا چہرہ بھی رسول جیسا ہے، جس کا امامہ بھی رسول جیسا ہے، جس کی تلوار بھی رسول جیسی ہے، جس کی گفتار بھی رسول جیسی ہے، جس کی ڈھال بھی رسول جیسی ہے، اور جس کی چال بھی رسول جیسی ہے۔ شہزادہ علی اکبر آئے، انہوں نے پوچھا تم کون ہو؟ آپ نے فرمایا انا علی ابن الحسین ابن علی نحن اہل بیتی اولا بن نبی، فرمایا میں حسین کا بیٹا علی کا پوترا ہوں، اور ہم سے بڑھ کے رسول اللہ کا قرابت دار دنیا میں تمہیں کوئی اور نصیب نہیں ہوگا۔ تھوڑی دیر گزری، جوان سالہ بیٹے کی آواز آئی ادرکنی یا اباتا۔ امام نکلے ہیں تو کیا دیکھا؟ 18 سال کے بیٹے کا وجود ریت پر پڑا ہوا ہے۔ حمید بن مسلم کہتا ہے
امام نے کم و بیش 72 وجود اٹھائے ہیں، 56.5 سال عمر مبارک ہے امام کی، یوں اٹھائے ہیں، پر بیٹے کو اس طرح ہاتھوں میں نہیں اٹھایا، بلکہ بیٹے کی آخری سانسیں ہیں، بیٹے کو بٹھائے ہیں، بغلوں کے نیچے سے ہاتھ گزارے اور سینہ سینے کے ساتھ لگایا ہے، کلاوے میں لیا ہے، اور جب بیٹے کو لے کر آئے ہیں، وجودوں کے قریب بیٹے کا وجود رکھے، تو کیا دیکھا؟ آخری سانسیں اور بیٹا رو رہا ہے، آنکھوں میں آنسو ہیں۔ امام نے فرمایا بیٹا حسین کا بیٹا ہو کے رو رہا ہے، علی کا پوتا ہو کے رو رہا ہے۔ اب شہزادہ اکبر نے جو جملہ کیا اسے سن کے تو پتھروں کے کلیجے پھٹ جائیں۔ عرض کیا ابا جان میں زخموں کی اذیت پہ نہیں رو رہا، نہ میں درد کی شدت پہ رو رہا ہوں، میں تو یہ سوچ کے رو رہا ہوں کہ میرا بوڑھا باپ اکیلا رہ گیا ہے، ساتھ جتنے آئے تھے سارے شہید ہو گئے ہیں، میرا باپ اکیلا رہ گیا ہے۔ میں اکثر کہتا ہوں زمانے والوں کو یہ تو پتا ہے حسین کون ہے، نواز رسول ہیں، نقشہ زہرا ہیں، اسوہ مرتضیٰ ہیں، یہ ہمیں پتہ ہے وہ کون ہیں، پر ہمیں یہ نہیں پتا حسین کیا ہیں، وہ کس قد آور ہستی کا نام حسین ابن علی ہے۔ ذرا امام کی فکر دیکھیں، فرمایا بیٹا جس نے اللہ کو پا لیا اس نے کھویا کیا ہے، اور جس نے اللہ کو کھو دیا اس نے پایا کیا ہے۔ ابھی آپ کو میری بات سمجھ نہیں آئے گی، گھر جائیں، تنہائی میں بیٹھیں، جیسے روز کا حساب کتاب کرتے ہیں نا، آج کتنا نفع ہوا، کتنا نقصان ہوا، کہاں گیا، آگے میری کل کی کون سی میری مصروفیت ہے، ساری زندگی کا جمع خرچ جمع کریں اور پھر سوچیں میں نے اللہ کو پایا ہے یا کھو دیا ہے۔ جس نے اللہ کو پا لیا اس نے کھویا کیا ہے، اور جس نے اللہ کو کھو دیا اس نے پایا کیا ہے۔ اور جب بیٹے کی شہادت ہوئی ہے، امام نے آنکھوں پہ ہاتھ رکھے، نگاہیں آسمان کی طرف اٹھا کے کہا تسلیما لامرک انا راضیم بقضائک، پروردگار میں کون ہوں جو یہ کہوں کیا کیا تو نے، یہ سب تیری امانت تھی، دیا تو نے لیا تو نے۔ اور فرمایا سونے کی بارگاہ میں وہ سونی چیزیں پیش کی جاتی ہے۔ میرے امام نے خود تیاری فرمائی ہے، اپنا مانا امام زین العابدین کے سر پہ رکھے، بیٹے کو سینے سے لگایا، فرمایا بیٹا میرے سینے میں جو امت محمدیہ کی امانتیں تھیں وہ میں نے تیرے سینے میں ڈال دی ہیں۔ فرمایا بیٹا میرا امتحان آج مکمل ہو رہا ہے، تیرا امتحان آج شروع ہو رہا ہے، دیکھنا کوئی بے صبری نہ کرنا۔ اب بیٹے کا جواب سنے، اس کی ابا جان مصیبتوں پر صبر سارے کرتے ہیں، علی کا پوترا مصیبتوں پر اللہ کا شکر ادا کر کے دکھائے گا۔ پھر امام چلے ہیں مقتل گاہ کی طرف، آخری خطبہ دی ہے، شمر کا وہی موقف ہے۔ پہلے چند ایک سرماؤں کو امام نے واسطے جہنم کیے۔ بدر بن سہیل یہ بہت بڑا جنگجو تھا اس علاقے کا، کہنے لگا میرے 3 بیٹے ہیں انہیں بھیجو، میں نے انہیں جنگ کے گر سکھائے ہیں، انہیں میدان میں اتارو۔ امام نے بدر کے 3 بیٹوں کو واسطے جہنم کیا۔ اب بدر غصے میں اٹھے، سواری دوڑاتا ہوا امام کی طرف آ رہے اور رجس پڑھ کے کہتا میں بدر ہوں، میں ابن سہیل ہوں، میری ساری زندگی میدان جنگ میں گزری ہے اور میرے قبیلے کی عورتیں مجھ پر فخر کرتی ہیں۔ یہ کہہ کے امام کے سامنے آیا، وار کیا، امام نے ڈھال پہ وار روکے، ذوالفقار حیدری کو بلند کر کے فرمایا بدر ہوشیار ہو جا، میں علی شیر خدا کا بیٹا ہوں، میں فاتح خیبر کا بیٹا ہوں۔ یہ فرما کر ایک وار کیا ہے، بدر کا جسم درمیان سے 2 ٹکڑے ہو کر زمین پر گر گیا ہے۔ شمر نے کہا پیادے سارے پیچھے، سوار سارے پیچھے آ جاؤ اور تیر انداز آگے بڑھو اور صرف تیر برسائی جائیں، چاروں طرف سے تیر برسائی جا رہی ہے۔ امام جدھر سواری کا رخ موڑتے ہیں سامنے سے تیر آ رہے ہیں۔ ابو الحنوک آگے بڑھے، ایک وقت آیا ہے وجود سے اتنا خون بہہ گیا کہ امام نے تلوار چلانا چھوڑ دی ہے۔ بعض روایات میں ہے، علامہ محمود رضوی نے لکھا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ 180 زخم، حضرت مولانا نعیم الدین گنج مراد آبادی نے 120 زخم لکھے، بعض نے 80 زخم لکھے۔ ابو الحنوک آگے بڑھا، جہاں سے یہ سینے کی ہڈیاں شروع ہوتی ہیں وہاں نیزہ کھبوئے، امام کو سواری سے زمین پر گرائے۔ امام زمین پر آئے ہیں تو لیٹے نہیں ہیں بلکہ مراقبے میں بیٹھ گئے ہیں۔ الشہادۃ ہی المشاہدہ، آدمی جو شہادت کے قریب ہوتا ہے اپنے درجہ ایمان کے مطابق تو اللہ کی زیارت کے قریب ہو جاتا ہے، تجلیات کا دیدار ہوتا ہے۔ اب سارے واقعات سمیٹ لو، امام بعض روایات میں کہ دوگانہ ادا کرنا چاہ رہی ہے، بعض میں ہے کہ امام جمعہ تھا، جمعہ فرض نہیں تھا چونکہ مسافر ہیں، تو امام نے نماز خیمے میں ادا کر لی تھی جب ساتھیوں کو بھیج رہے تھے۔ امام نے چاہا جب مجھے شہید کیا جائے اس وقت میں حالت سجدہ میں ہو،
امام سجدے میں ہے، شیبر نے امام کی گردن مبارک پر خنجر رکھا ہے اور پردے کی اوڑ میں بہن دیکھ رہی ہے میرے بھائی کا سر کاٹا جا رہا ہے، بیٹا دیکھ رہا ہے میرے باپ کا سر کاٹا جا رہا ہے، اور تہ خنجر زبان پڑھ رہی ہے سبحان ربی الاعلی۔ اللہ نے فرمایا فرشتوں جب میں نے آدم کو بنایا تھا تو تم لوگوں نے کہا تھا نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، ہم بڑے ہیں تیری تسبیح کرنے کے لیے، اور میں نے فرمایا تھا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ کوئی فرشتہ سامنے تو آئے جس نے حسین جیسا سجدہ کر کے دکھایا ہو۔ آخری سجدے میں آیا جب وہ اخلاص مآب پڑھ کے جبریل نے تھامی میرے آقا کی رکاب، اٹھ گئے بندہ و مولا کے مابین حجاب، لڑ گئی حسن حقیقی سے نگاہ بیتاب، مصطفیٰ چوم اٹھے پیکے قضا چوم اٹھا، اپنے بندے کی شجاعت پہ خدا چوم اٹھا۔ میں اور آپ سجدہ کریں تو تاریخ پہ یہ زمین پر نشان یا ماتھے پہ نشان بنتا ہے، امام نے سجدہ کیا ہے تاریخ پہ نشان رقم کر کے دکھا دیا ہے۔ میں نے آج آپ کے سامنے مختصراً خلیفہ وقت کا کردار اور حیثیت بیان کی ہے۔ اگر اسی طرح اسلام چلتا رہتا، کیونکہ مرکز تو اس وقت دمشق کو کہا جا رہا تھا، ایسے اسلام چلتا کہ سوتیلی بہنوں بیٹیوں سے نکاح جائز ہو جاتا، اور اس طرح اسلام ہم تک پہنچتا، آج ہماری حالت کیا ہوتی؟ آج ہم بھی سروں پر امامے ٹوپیاں پہن کر مسجد میں نہ بیٹھے ہوئے ہوتے۔ یہ سرکار سید الشہداء کے اس فیصلے کا صدقہ ہے۔ شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں مسجدوں میں اذانیں ہو رہی ہیں اور مدرسوں میں قال رسول اللہ کی صدائیں گونج رہی ہیں اور خانقاہوں پر اللہ کی ضربیں لگائی جا رہی ہیں، یہ امام کے اس فیصلے کا صدقہ ہے۔ اگر امام یہاں اس وقت نہ نکلتے، خطے میں اسلام کی یہ حالت نہ ہوتی جس حالت میں آج اسلام موجود ہے۔ میں بار دیگر دعا گو ہوں اپنے میزبان ساتھیوں دوستوں کے لیے، بالخصوص علماء کے لیے جو یہاں جلوہ گر ہیں، اللہ کی عمر میں عزت میں فضل میں برکت عطا فرمائے۔ مسجد کی انتظامیہ، اہل محلہ اور مجاہد اہل سنت برادر مکرم حضرت مولانا علی اصغر نقشبندی صاحب کی رفقا کو اپنی بارگاہ سے خیر کثیر عطا فرمائے، اجر عظیم عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ۔